میرا سوال کہ جی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس طریقے سے، یعنی وہ حاکم وقت تھے، ان کے پاس فوج تھی، ان کے پاس ساری چیزیں تھی، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت وہاں پر تھے انہوں نے صحیح اقدامات نہیں لیے. میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چوتھا خلیفہ بھی مانتا ہوں اور اہل سنت کے مسلک پر ہوں، لیکن مجھے اس چیز کا ہمیشہ دماغ میں ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ انہیں صحیح طریقے سے یعنی پروٹیکشن نہیں دیا گیا، ورنہ یہ جو ان کی جس طریقے سے مظلومانہ حالت میں شہادت ہوئی وہ نہیں ہوتی. یہ میرا سچا سوچنا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اصل میں دیکھیے اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے نا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کس پائے کے تقوی والے صحابی تھے. اصل میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے خود ہی سختی سے منع فرمایا تھا، بہت سختی سے آپ نے روکا ہوا تھا. اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ظاہر سی بات امر کی مخالفت نہیں کی جا سکتی تھی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوچ رہے تھے بھائی کہ لوگ آئے ہیں ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیا جائے، اور نرمی کا برتاؤ کیا جائے تو وہ ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں. مسلمان کا خون نہ بہائیں اگر میری جان ہی جانی ہے، کیونکہ ان کے سامنے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی تھی کہ وہ شہید ہوں گے. اب ان کا سوچنا یہ تھا کہ اولاً تو میری وجہ سے مسلمانوں کا خون نہ بہے، ثانیاً اگر میرا خون بہتا بھی ہے تو بھائی وہ تو بہنا ہی ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، ان کی شہادت ہونی ہے، تو میری شہادت تو طے ہے، وہ تو ہونی ہی ہے. لیکن اس کی بنا پر میں جو ہے ایسا کچھ کروں کہ میری وجہ سے مسلمانوں کا خون بہے اور آپس میں مسلمان ایک دوسرے پہ تلوار چلائیں، تو یہ بالکل درست نہیں ہے. ورنہ وہ تو چھوڑ دیجیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کو کی بات کرتے ہیں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لشکر جرار موجود تھا، وہ بھیجنا چاہتے تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرمایا ہوا تھا. تو اور موقع بھی ایسا تھا کہ صحابہ کرام وہاں کثرت سے موجود نہیں تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے 2 بیٹوں کو بھیجا ہوا تھا. ایسا نہیں ہے کہ بھیجا نہیں تھا، یعنی اپنا جتنی اجازت ہو رہی تھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور مسلمان وہاں قلیل طور سے مدینے میں موجود تھے، تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کام کیا. اور دیکھیے پہلی بات یہ کہ حضرت صحابہ کرام کو ہم معروضی طریقے سے نہیں سوچ سکتے. پہلی بات تو ہمیں یہ یقین کر لینا چاہیے نا صحابہ کرام کے بارے میں کہ صحابہ کرام کا ایمان، ان کا منہج، ان کا عقیدہ اور ان کی اخلاقیات کی گواہی جو ہے قرآن نے دی تھی. خاص طور پہ جو اکابر صحابہ، خاص طور پہ جو خلفائے اربعہ ہیں اور رسول گرامی، ایک منٹ دیکھیے میں آپ کریے اپنی بات. رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں شہادتیں دی. تو پہلی چیز یہ ہوتی ہے محکم، جب بھی انالائسس ہم کریں گے کسی چیز کا، جب بھی تجزیہ کریں گے تو اس سے پہلے یہ دیکھ لیں گے کہ ان کی پوزیشن کیا طے کی ہے. رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی جو پوزیشن طے کی ہے خلفائے اربعہ کی اور اکابرین صحابہ کی، ان کے بارے میں یہ سوچنا کہ انہوں نے صحیح ڈیسیزن نہیں لیا اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا جیسا دفاع کرنا چاہیے تھا ویسا دفاع نہیں کیا، یہ درست بات نہیں ہوگی. پہلی کوئی بھی عام آدمی کے لیے میں کہہ رہا ہوں، آپ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، کوئی بھی عام آدمی کو کنفیوژن ہو تو اس عام آدمی کو یہ اصول سامنے رکھنا ہوگا کہ جب اس مسئلے کا ہم حل کریں گے تو سامنے سے اللہ کے رسول کے فرامین اور قرآن پاک کی آیتیں سامنے رکھیں گے، تب اس مسئلے میں ہم غور کریں گے اور اسی روشنی میں ان باتوں کو دیکھیں گے. یہ پہلی بات ہے. اور دوسری بات کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چیز کو سختی سے منع کیا تھا. اب آپ بتائیے کیا کہنا ہے کہ آپ کو کیا اس پہ اختلاف ہے جو میں نے جواب دیا. جی آپ نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں بتایا اور ان کی پیشن گوئی کے بارے میں، تو آپ کی جو باتوں سے عام آدمی جیسا میں ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ ٹھیک ہے میں شہید ہونے والا ہوں تو میں اپنے آپ کو شہید کروا دیتا ہوں، جو بھی باقی لوگ مجھ پر حملہ کر رہے ہیں وہ کر لیں، کیونکہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کرنے کو کہا ہے. تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں موجود تھے، صرف اپنے 2 یا 3 بیٹوں کو وہاں پہ کرنا اور پھر ان کو صرف ڈانٹنا، کیا یہی کافی تھا؟ اور وہ لوگ باغی تھے، ہم لوگ کو چاہیے تھا کہ ہم لوگ ان سے مقابلہ کریں، چاہے اس میں ہم لوگ شہید ہو جائے یا کچھ ہو جائے، ان کا مقابلہ کرنا چاہیے تھا. میرا مقصد یہ ہے، چاہے تھوڑے لوگ ہو چاہے وہ باغیوں کو جب اس وقت. ایک بات میں کہہ دوں، کم سے کم آپ یہ بات، کم سے کم ایک چھوٹی سی بات آپ تسلیم کر سکتے کہ نہیں
کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پہ موجود تھے، سچویشن کو وہ دیکھ رہے تھے، اس سچویشن میں جو حالات تھے اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ بہتر سمجھتے تھے یا ہم آج بہتر سمجھتے ہیں؟ آج موجودہ زمانے میں کوئی کیس ہوتا ہے، میڈیا ہے اور تمام طرح کے اخبار ہیں، خبریں ہیں، تمام طرح کی تحقیقات کی ایجنسیاں ہیں. آج کے زمانے میں ہم فیصلہ نہیں کر پاتے کہ اس میں سچویشن کیا ہے اور فیصلہ کیا ہونا چاہیے تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی مناسب سمجھا اس وقت کہ ہمیں جو ہے لڑائی نہیں کرنی ہے، اپنا جو دفاع جتنا کرنا تھا آپ نے دفاع کیا، آپ نے آ کے خطبہ دیا، آپ نے آ کے سمجھایا، ایسا نہیں کیا کہ اپنے آپ کو پیش کر دیا ظالموں کے سامنے. جب تک عثمان غنی نے سمجھایا، دفاع کیا، اپنا دفاع کیا جتنا ان کے لیے ممکن تھا. لیکن حضرت عثمان غنی کس بات سے رکے رہے کہ ایک بڑا مقصدہ لازم آ جائے گا. یعنی اگر میں لڑاتا ہوں مسلمانوں کو، مسلمانوں سے دفاع کرواتا ہوں جو موجودہ مسلمان ہیں ان کے ذریعہ، تو مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو قتل کریں گے، تو یہ ایک زیادہ بڑی برائی ہے. تو زیادہ بڑی برائی کے مقابلے میں ایک چھوٹی چیز کو حضرت عثمان غنی نے برداشت کیا. یہ آپ دیکھیے اس چیز کو. ٹاپک پہ ہمارے کافی ڈسکشنز ہوئے ہیں، تو میں وہاں سے صرف نچوڑ آپ کو کچھ 2-3 پوائنٹس بتا رہا چاہ رہا ہوں. دیکھیے فرسٹ چیز یہاں یہ ہے کہ وہ جو اٹیک کرنے آئے تھے جو عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف، وہ کیسے ٹائپ کا اٹیک تھا؟ وہ کوئی فوج لے کے آیا اعلانیہ طور پر، یا وہ بھی الگ الگ بہانوں سے آ کر کے جمع ہوئے تھے؟ تو یہاں پر کتنے لوگ تھے دفاع کرنے کے لیے؟ اگر عثمان رضی اللہ عنہ وہاں پر اگر ایک جنگ کا معاملہ کرتے، ایک طرف تو سول وار ہوتا مسلمانوں کا آپس میں، دوسرا معاملہ یہ ہوتا کہ جو صحابہ وہاں پر تھے موجود جتنے بھی، وہ سب شہید ہو جاتے. یعنی ایسا معاملہ ہو جاتا کیونکہ آؤٹ نمبرڈ تھے. اگر آپ نمبرز دیکھو گے، وہ جو بغاوت کرنے آئے تھے ان کے نمبرز بہت سارے تھے. اب اس سچویشن کے اندر جہاں ایسی حال ہو کہ وہاں پہ آڈز یعنی بہت ہی سیویئرلی اگینسٹ ہے اور سول وار والی سچویشن بھی ہے، تو عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنی جان کی قربانی دی، کیونکہ ایک دن ان کو شہید ہونا تھا. ایک دن تو ان کو ہونا تھا، ایک دن تو موت آنی ہے، اور شہید کی موت سے بہتر موت کیا ہو رہی ہے؟ اور اس میں آپ وہ بچا رہے ہیں کتنے سارے صحابہ جو تھے، ان کی جان بھی بچ رہی ہے، ایک مسلمانوں کا سول وار بھی بچ رہا ہے. تو کئی ساری اس میں حکمتیں جو ہمیں مل رہی ہے. بھائی صاحب کا اعتراض جو میں سمجھ پایا ہوں وہ یہ کہ جی ابراہیم نام میرا، میں دبئی سے بات کر رہا ہوں اور مرول میں ممبئی میں بڑا ہوا ہوں، جو اہل حدیث مسجد ہے وہاں. لیکن اس وقت میں دبئی میں تقریباً 20-25 سال سے آپ لوگوں کا پروگرام اچھے سے دیکھ رہا ہوں. جی کہیے شیخ. جی میں آپ کا جو اشکال سمجھ پایا وہ یہ کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈیفنس کیوں نہیں کیا، یعنی اس کی مزاحمت کیوں نہیں کی؟ ایسا کیوں ہوا؟ نہیں سوری شیخ، میرا سوال یہ ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حیدر کرار ہے، جو ماشاءاللہ یعنی ہم ان کی تعریفیں کافی سنتے ہیں اور ویسے ہے بھی، وہ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اور ان کے ساتھ بھی دوسرے صحابہ تھے، وہ لوگ یہ باغیوں کے جو لوگ حق پر نہیں تھے، جو باطل پر تھے، ہم لوگ ان کو مسلمان بولتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہم نے کیوں ایسے چھوڑ دیا؟ یعنی آج کے ٹائم میں اگر ایسا ہوتا تو شاید لوگ، مطلب میرا سوال یہ ہے کہ کیسے ان کو چھوڑ دیا کہ جائیے. ابھی میں یہ سمجھ پایا کہ آپ کا اشکال یہ ہے کہ صحابہ جو تھے وہ آ کر بچاؤ کے لیے کیوں نہیں آئے، ایکشن کیوں نہیں؟ خاص کر کے علی رضی اللہ تعالیٰ جن کو آئیڈیا تھی کہ یہ معاملہ ہے. تو دونوں کا جواب ایک ہی ہے. دیکھیے خود عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے، ان کا ایک آرڈر ہی علی کیا، اگر وہ حکم کر دیتے تو کیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جواز ہوتا خاموش بیٹھنے کا؟ نہیں. اصل مسئلہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، وہ خلیفہ تھے بحیثیت خلیفہ. دیکھیے جب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کی روایت ہے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے ہی خلیفہ بنایا تھا عثمان بن عفان کو. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 لوگوں کو چھوڑ کے گئے تھے، 6 لوگوں کو، 6 لوگ طے کرنا. تو ان 6 لوگوں کو 2 منٹ کے اندر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے مسئلہ سولو کر دیا. کہا ایسا کرتے ہیں کہ 3 لوگ الگ ہو جاؤ اور باقی 3 پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ خلیفہ کون بنے گا. تو سعد بن ابی وقاص الگ ہو گئے، بولے کہ میری طرف سے عبد الرحمن بن عوف جو کہہ دیں وہ کافی ہے. اور جو ہے زبیر رضی اللہ عنہ الگ ہو گئے، وہ بولے کہ میری طرف سے علی رضی اللہ عنہ جو کہہ دیں کافی ہے. طلحہ الگ ہو گئے، بولے کہ میری طرف سے جو عثمان بن عفان کہہ دیں وہ کافی ہے. پھر بچے صرف 3، کون؟ عثمان اور عبد الرحمن بن عوف اور علی رضی اللہ عنہ، یہ 3 تھے. تو اس میں عبد الرحمن بن عوف بھی پیچھے ہو گئے، بولے مجھے بھی خلیفہ نہیں بننا، صرف بچے عثمان اور علی. تو صحیح بخاری کی روایت ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا شیخ؟ ابو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان بن عفان کو الگ لے گئے. جب صرف 2 بچے نا، صرف 2 بچے کہ یا خلیفہ عثمان کو بنائے یا علی کو رضی اللہ عنہ. تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر مجھے آپ اجازت دو تو میں فیصلہ کر دیتا ہوں کون بنے گا.
تو دونوں نے کہا کہ آپ جس کو بنا دو ہم تیار ہیں. تو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو الگ لگے اور کہا کہ اگر میں علی کو بناتا ہوں تو آپ کو ان کی اطاعت کرنی ہے, کیا آپ راضی ہو؟ انہوں نے کہا ہاں راضی ہوں, اگر آپ علی کو بناتے تو میں اطاعت کروں گا. پھر علی رضی اللہ عنہ کو الگ لے گئے اور کہا کہ اگر میں عثمان کو خلیفہ بنا دوں تو کیا آپ اطاعت کرو گے, ان کی بات مانو گے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے, علی رضی اللہ عنہ نے کہا بالکل آپ ان کو بنا دے, میں ان کی اطاعت کرنے کے لیے تیار ہوں. پھر عبد الرحمن بن عوف, انہوں نے خواہش اظہار کی کہ میں خلیفہ بننا چاہتا ہوں عبد الرحمن بن عوف. نہیں بالکل نہیں, بالکل نہیں, یہ دونوں میں سے کسی نے نہیں کہا کہ میں بننا چاہتا ہوں. یہ پورا ڈال دیا معاملہ کس پہ؟ عبد الرحمن بن عوف. یہ ساری باتیں صحیح بخاری کی ہیں, اگر آپ کہیں تو ہم نکال کے بتا نہیں سکتے, صحیح بخاری کی روایت. تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے عہد لیا, اقرار لیا کہ اگر میں عثمان بن عفان کو بناؤں خلیفہ تو آپ کو اطاعت کرنی ہے, اور علی کو بناؤں تو عثمان کو اطاعت کرنی ہے. پھر یہ عہد لینے کے بعد دونوں کو اکٹھا بٹھایا, عثمان بن عفان کا ہاتھ پکڑا اور کہا میں انہیں خلیفہ بناتا ہوں, علی آپ کو ان کی جو ہے اطاعت کرنی ہے. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان کے خلیفہ بننے سے پہلے اطاعت کا اقرار کر چکے ہیں. تو اگر عثمان بن عفان ایک آرڈر کرتے تو علی کیا پورا مدینہ آگے گھیر لیتا ان کے گھر کو؟ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ خود لوگوں کو دور کر رہے تھے کہ بھئی ہمارے بچاؤ کے لیے, ہماری ڈیفنس کے لیے, ہماری سیکورٹی کے لیے یہاں بھیڑ مت لگاؤ, یہ لوگوں کو مارنا ہوگا ایک جان ماریں گے, تم لوگ آ کے یہاں بھیڑ لگاؤ گے پتہ نہیں کتنے کو ماریں گے وہ. تو اس وجہ سے خود عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نہیں چاہتے تھے اپنی سیکورٹی بڑھانا. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ یہ خبر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تک پہنچی جو شام میں تھے. انہوں نے خود وہاں سے کہا کہ اگر اتنا سیریس مسئلہ ہے تو میں اپنے تربیت جن کو میں نے ٹرین کر رکھا ہے, میں اپنے کمانڈوز بھیجتا ہوں, وہ آپ کی سیکورٹی سنبھالیں گے. تو میں نے جن کو ٹرین کیا, کیونکہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے سپاہی بہت ٹاپ لیول کے تھے, بہت ہائی فائی لوگ تھے, بہت بہادر لوگ ہوتے تھے. تو شام سے بتائیے, شام سے پوری فوج بھیج رہے تھے کہ میں یہاں سے بھیجتا ہوں آپ کی حفاظت کے لیے. عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے منع کر دیا, کہا نہیں, لیکن جبرن بھیج دیا, زبردستی بھیج دیا. ابن حجر نے لکھا فتح الباری میں کہ آدھی دور تک پہنچے تھے کہ ان کی شہادت ہوگی. تو میرے بھائی اصل مسئلہ یہ تھا کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نہیں چاہتے تھے, ایسا نہیں کہ وہ کہتے تھے مجھے مان لو میں شہادت کا مرتبہ پا جاؤں, یہ بھی نہیں ہے, یہ تو خودکشی ہے بھائی, یہ تو خودکشی ہے کہ ہم کو مارو. تو ایسا نہیں ہے, عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ منع کر رہے تھے مت مارو مجھے, وہ تو کہہ رہے تھے قتل مت کرو, یہ گناہ کا کام ہے, لیکن وہ اپنے بچاؤ کے لیے یہ حکومت کی فوج استعمال نہیں کرنا چاہتے تھے, اپنی سیکورٹی نہیں بڑھانا چاہتے تھے, اور وہ کسی طرح سے نہیں چاہتے تھے کہ ایک جان کے بچاتے ہوئے کتنے لوگ مارے جائیں. آپ آج کے دور میں دیکھ لیجئے کہ جب سیکورٹی ٹائٹ ہوتی ہے, کسی کو مارنا ہوتا ہے, سب سے پہلے جو سیکورٹی کے افراد انہی کا قتل ہوتا ہے, سب سے پہلے وہی مارے جاتے ہیں جو بچانے کے لیے جاتے ہیں. تو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ بھئی یہاں آس پاس مت آؤ, سب کو جو ہے واپس کر دیتے تھے. اس وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا. اور دیکھیں اس طرح کی بات تو قرآن میں بھی ہے. قرآن مجید میں آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے, قابیل اور حابیل. قابیل نے جب اٹیک کیا اور دھمکی دیا مارنے کی, تو حابیل نے کیا کہا؟ یہ سورہ مائدہ سورہ 5 آیت نمبر 28 کیا کہا؟ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین. اب دیکھیے سگے بھائی ہیں, کہہ رہے ہیں کہ بھیا اگر آپ مجھے مارنے آؤ گے یا آپ کا مردہ ہے, لیکن میں ڈیفنس بھی نہیں کروں گا, میں اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا آپ پہ. یہ قرآن میں ہے. آپ بتائیے کہ ایک شخص اٹیک کر رہا, قتل کر رہا, اور بھائی کیا کہہ رہا ہے کہ میں ڈیفنس نہیں کروں گا, میں تمہیں نہیں ماروں گا. اسی لیے وہ حدیث ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح بخاری کی کہ القاتل والمقتول کلاہما فی النار, کہ قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے. تو صحابہ نے پوچھا کہ حاضر قاتل, کہ قاتل کے بارے میں تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا, فما بال المقتول, مقتول کیوں جہنم میں جائے گا, اس کا کیا قصور ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لأنه كان حریصا على قتل صاحبہ, وہ مارنے والا اس لیے جہنم میں جائے گا کیونکہ وہ بھی پلان کیے ہوئے تھا, ارادہ کیے ہوئے تھا کہ مجھے موقع ملے تو میں ہی مار دوں گا. تو دونوں ایک دوسرے کو مارنے بھی تو نہیں, دونوں جہنم میں. لیکن قابیل حابیل میں جو ہے, قابیل کے لیے تو صحیح بخاری کہہ دی سے قیامت تک جتنا بھی قتل ہوگا اس کے کھاتے میں آئے گا, لأنہ اول من سن القتل, کیونکہ سب سے پہلے اس نے مردر کیا. لیکن حابیل کے بارے میں تو ایسا نہیں ہے نا. کیوں؟ حالانکہ حابیل قتل ہوا, اس لیے کہ حابیل کے دل میں یہ نہیں تھا کہ میں بھی ماروں گا. تو یہ ایک جو ہے بہت بڑی عظیمت کی بات ہے کہ کہیں دنگا فساد ہو رہا ہے تو آپ اس میں حصے دار نہ بنے.
آپ جتنا ہو سکے اس کو سمیٹنے کی کوشش کریں, اس کے نقصان کو, اس کے افیکٹ کو کم کرنے کی کوشش کریں. تو حابیل نے اگر جو ہے ڈیفنس میں, ان کو حق تھا, ان کو رائٹ تھا ڈیفنس کرنے کا, اگر وہ کرتے تو کیا پتا اور معاملہ بگڑ جاتا. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈیفنس کرنے کا حق تھا, ان کو رائٹ تھا, بالکل رائٹ تھا, صحابہ کرام کو بھی رائٹ تھا, لیکن وہ ایکشن لیتے تو اور بھی معاملہ بگڑ سکتا تھا. اور بعد میں جب ایکشن لیا گیا تو معاملہ ہوا نا, جب ایکشن لیا گیا باغیوں کے خلاف اسی مدینہ میں, یہی مدینہ ہے نا, عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے ایکشن نہیں لیا, معاملہ کیا ہوا, ایک جان گئی. لیکن جب یزید کے دور میں بنو امیہ کو مدینہ سے نکالا گیا, ان کو تنگ کیا گیا, ان کو پریشان کیا گیا, تو یزید نے ایکشن لیا نا, انجام کیا ہوا, مارے گئے نا, جتنے باغی تھے پیٹے گئے, مارے گئے. تو وہی تو مثال, اسی مدینہ کی مثال ہے, ایکشن لیا, آج دنیا چلاتی ہر میں یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, وہ ہو گیا. ارے بھائی اگر یہ شکایت ہے کہ ایکشن کیوں نہیں لیا گیا, تو ایکشن لینے پر بھی چپ رہنا چاہیے. آدمی تو کوئی بھی بخشنے نہیں تیار نہیں نا. اشکال, عثمان بن عفان نے کوئی ایکشن نہیں لیا, اس پہ بھی اشکال ہو رہا ہے, اور ادھر یزید نے ایکشن نہیں لیا, اس پہ بھی اشکال ہو رہا ہے. تو حکومت کیا کرے؟ اگر حکومت ایکشن لے تو بھی مجرم ہے, ایکشن نہ لے تو پھر بھی سوال اٹھ رہا ہے. تو بہرحال رائٹ تھا, لیکن یہ بہت بڑی عظیمت کی بات تھی. وہی واقعہ حرہ میں ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غار میں چھپ گئے. ایک شامی, یہ میری جو کتاب یزید بن معاویہ صحیح سند سے میں نے واقعہ نقل کیا, ایک شامی ان کے غار میں گیا, ایک مدنی جو تھا اس نے ایک شامی سپاہی کو لے کر کہا یہاں تمہارا دشمن ہے, چلو اس کو مار دو. وہ تلوار لے کے انٹر ہوا اس غار میں, دیکھا کہ یہ تو صحابی رسول ہیں. تو جو شامی جو فوجی تھے وہ پہچان گئے کہ صحابی ہے, کیونکہ شامی فوجوں کے بارے میں بلا وجہ بہتان تراشی کی گئی کہ وہ مدینہ کو مارنے والے تھے, عزت لوٹنے والے تھے. ایسا کچھ بھی نہیں تھا, وہ حکومت کے فوجی تھے اور وہ صرف بغاوت ختم کرنا چاہتے تھے, کسی کی عزت لوٹنے والے نہیں تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو صحابی رسول ہے تو تلوار نیچے رکھ دیا اور کہا کہ صحابی رسول آپ ہمارے لیے دعا کیجئے. ابو سعید الخدری نے دعا کی شامی فوجی کے لیے, اور وہیں پہ ایک جملہ کہا تھا ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ نے کہ اگر تم, جب پہلے انٹری ہوئی تھی فوجی کی, انہوں نے سمجھا کہ مجھے مار نہ دے, تو کہا کہ اگر تم مجھے مار بھی دو گے تو میں تمہیں نہیں ماروں گا. ابو سعید الخدری رضی اللہ نے کہا کہ اگر تم مجھے قتل بھی کر دو گے میں تمہیں نہیں ماروں گا. اصل میں اس تعلق سے بڑی حدیثیں ہیں, فتنے کے تعلق سے بڑی حدیثیں, اللہ کے رسول کی کئی حدیثیں ہیں کہ جب فتنہ آئے گا تو اپنے گھر میں بیٹھ جانا, اپنی تلوار کو پار پہ لگ کے توڑ دینا, لکڑی کی تلوار لے لینا. تو یہ ساری حدیثیں ایک عظیمت کی طرف اشارہ کرتی ہیں. اسی پر عمل کیا جی, بالکل. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے کیوں اٹیک کیا شیخ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوج کے ساتھ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کیوں اٹیک کیا, جبکہ قصاص کا حکم تو قرآن میں ہے. ان کو چاہیے تھا کہ جو لوگوں نے, تو یہ ایک سوال ہے میرا, میں نازبی نہیں ہوں لیکن اس طرح کا سوال میرے دماغ میں آتا ہے. جیسے آپ نے بتایا کہ کس طریقے سے ڈیفنس کیا اور اپنے آپ کو وہ کیا, لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ کو خود ہی جا کے انہوں نے اٹیک کرنے کی کوشش کی, اور جس سے مسلمانوں میں کافی لڑائی وغیرہ. دیکھیے دو لڑائی ہے, جمل اور حالات میں وہ لوگ تھے, انہوں نے جو صحیح کیا وہ کیا. ہم لوگ آج کے بارے میں بات نہیں کر سکتے اس قسم کے ڈاٹ. بیچ میں بولنا نہیں چاہتا ہوں آپ کو, لیکن میں پوری بات سمجھ گیا آپ کی کہ کبھی کبھی صحابہ اکرام دو مسلمانوں میں خون خرابہ نہیں چاہنے کے لیے تھوڑا سا سمجھاتے ہیں, اور اگر ان کو سمجھ میں آ رہا ہے تو سمجھانے میں کیا برائی ہے, ہو سکتا ہے اور لوگوں کے ذہن میں بات ہو. دیکھیں بھائی صاحب, جو آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ علی رضی اللہ عنہ نے کیوں اٹیک کیا, یہ بات بھی پوری طور سے ہم اس کو دعوے کے ساتھ نہیں کہہ سکتے. جہاں تک جنگ جمل کی بات ہے, کوئی تاریخی روایت میں آپ کو نہیں ملے گا کہ علی رضی اللہ عنہ نے اٹیک کیا, نہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے اٹیک کیا. تاریخی روایت جس کی سندیں بھی قابل اعتبار نہیں ہے. اصل میں معاملہ یہ بالکل الجھا ہوا ہے, یعنی بہت زیادہ تاریخی روایت ہمارے پاس ہے نہیں, بہت گنی چنی ہے. اور جو تاریخی روایتیں کسی حد تک غنیمت ہیں, کسی حد تک آپ اعتماد کر سکتے ہیں, وہ یہ بتاتی ہیں کہ جنگ جمل میں دونوں فریقین کے بیچ میں صلح ہونے جا رہی تھی. یعنی علی رضی اللہ عنہ اور اہل جمل یہ دونوں صلح کرنے کے لیے تیار تھے, لیکن یہ جو قاتلین عثمان تھے انہوں نے دونوں گروہ پہ اٹیک کروا دیا, دونوں پہ. اب دونوں پہ اٹیک کروایا تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے سمجھا کہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے, اچانک صلح کی بات کر کے ہم پہ اٹیک کر دیا گیا, اور علی رضی اللہ عنہ نے سمجھا کہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے. پھر وہ دونوں گروہ لڑ پڑا وہاں پہ. تو وہاں پہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ کسی نے کسی پہ اٹیک کیا, بات چیت ہو رہی تھی, یعنی باقاعدہ بات چیت سے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. لڑائی جو ہے نہیں شروع کی جا رہی تھی, بلکہ لڑائی کو روکنے کے لیے بہت بڑے بڑے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں. اس وقت جو بصرہ کے بہت بڑے جج تھے وہ بیچارے وہاں آ گئے جو کسی کی طرف نہیں تھے, نہ علی رضی اللہ کی طرف سے نہ یہ جو اہل جمل تھے ان کی طرف سے. وہ کہہ رہے تھے بیچ بچاؤ کی بات کر رہے تھے, ان کو بھی مار دیا بدماشوں نے. بتاؤ, اتنی بڑی ہستی وہاں گراؤنڈ پہ آ کے صلح کی بات کرنے کے لیے آئی تھی, اس کو قتل کر دیا بدماشوں نے.
किस को उनसे दुश्मनी थी? किसी ना अली को दुश्मनी, ना मुआविया के, बेचारे सीधे साधे, लेकिन मार डाला बदमाशों ने। तो ये पूरी सूरत हाल बताती है कि जमल में किसी की तरफ से कोई अटैक नहीं हुआ, वो धोखा हुआ उनके साथ गलतफहमी पैदा करके उनको लड़ाया गया, ये सूरत हाल है। सिफीन का मामला है, यहां आप कह सकते हैं कि सिफीन में मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने उस मौके पर डटे हुए थे कि भाई खून उस्मान का हमको बदला चाहिए, और अली रजी अल्लाह तआला ने कभी ये नहीं कहा कि बदला नहीं लेना चाहिए या आपका मुतालबा गलत है। उन्होंने कहा कि अभी हम ये नहीं कर सकते, आपकी मांग हम अभी पूरी नहीं कर सकते, आप हमारी बैत कीजिए, जमात एक हो जाए, उसके बाद हम देखेंगे क्या करना है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे क्या करना है, यानी हमारे अंडर में, हमारी मातहती में ये सारा मामला जो है अंजाम पाएगा। हम आपको, क्योंकि खिलाफत हमारे पास है, तो हम आपको इंटरफेयर नहीं करने देंगे, आप डिसीजन ले लेंगे, जो भी है हमारा मामला होगा। लेकिन मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उससे सहमत इसलिए नहीं थे कि कहीं हमारे साथ जो है धोखा ना हो जाए, क्योंकि कातिल उस्मान वहां उस गिरोह में मौजूद थे। तो अगर सिर्फ अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु होते, उनके मुखलिस साथी होते, तो यकीनन मुआविया रज़ी अल्लाह को कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन वो कातिल उस्मान जिन्होंने इतना बड़ा दंगा, इतना बड़ा फसाद बर्पा किया, इतना बड़ा मसला पैदा कर दिया, उस पे भरोसा करने के लिए ना मुआविया रज़ी अल्लाह तैयार थे, ना उनसे पहले अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा तैयार थी, ना तलहा रज़ी अल्लाह तैयार थे, ना ज़ुबैर। बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां हैं। इन हस्तियों ने जब देखा कि इतने दंगाई लोग वहां मौजूद हैं, तो इन लोगों ने भरोसा नहीं किया। फिर क्या हुआ, फिर अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से ताकत का इस्तेमाल हुआ कि नहीं, पहले हुकूमत जो है मजबूत की जाए, और मुआविया रज़ी अल्लाह ने वहां पे डिफेंस किया। तो वहां पे भी कोई ऐसा नहीं कि अचानक जाके हमला हो गया, बातचीत करने की कोशिश की, बल्कि वहां भी सुलह की बात हुई। तहकीम, वाकई तहकीम क्या है, बिल आखिर वहां भी कोई रिजल्ट नहीं निकला और तहकीम की बात बैठाई गई सुलह के लिए। अब सुलह के लिए देखिए दोनों राजी हैं, अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी राजी हैं और मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी राजी हैं। तो हकीकत में वहां पे भी कोई भी दिल से नहीं चाहता था कि लड़ाई हो जाए, कोई उसमें कूदना नहीं चाहता था। हालात ऐसे पैदा हो गए थे। आप देखिए कि अली रज़ी के बेटे हसन बिन अली वो अपने वालिद साहब को बोल रहे हैं, अहले बैत में से, कहते हैं मत जाओ लड़ाई करने के लिए। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो न सिर्फ ये कह रहे हैं कि लड़ाई के लिए मत जाओ, बल्कि कुरान की आयत पढ़ रहे हैं, कह रहे हैं कि आप जीत नहीं पाओगे, आपको कामयाबी नहीं मिलेगी, क्योंकि मुआविया मजलूम के साथ खड़ा है, अल्लाह फतेह उसी को देगा। ये मुसन्नफ इब्न अबी शैबा वगैरह की सही रवायत है, बिल्कुल सही सनद से रवायत मौजूद है कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला ने कहा कि फतेह मुआविया को मिलेगी, आप कामयाब नहीं होंगे, इस मामले में नहीं पढ़ना चाहिए। नहीं सुना आपसे शेख ये बात, क्या चीज? पता नहीं, अब्दुल्लाह बिन अब्बास वाली रवायत। हाँ, अब्दुल्लाह बिन अब्बास, हसन बिन अली, इन दोनों ने जंग से पहले अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को समझाया कि ऐसा नहीं करना चाहिए। जंग के बाद भी क्या हुआ, जब इतने सारे लोग शहीद हुए सिफीन के मौके पे, अली रज़ी अल्लाह तआला ने कहा ना कि काश से पहले मैं दुनिया से चला गया होता। तो हसन बिन अली कहते ना कि इसीलिए हम मना कर रहे थे, ये चीज ठीक नहीं है, इसका अंजाम अच्छा नहीं है। तो जंग से पहले ना कोई उसके लिए राजी था, न जंग के बाद उसके लिए कोई राजी था। खुद अली रज़ी अल्लाह तआला को अफसोस था, उनको मलाल था कि ऐसा क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि वो कहते थे कि हमारे शोहदा हो या उधर के शोहदा, ये सब जन्नती होंगे, इन्नमल हिसाब अलैया व अला मुआविया। और इन दोनों तरफ जो लोग कत्ल हुए हैं, दोनों का हिसाब हम दोनों को देना पड़ेगा। यानी अपने आप को अलग नहीं रख रहे हैं। अली रज़ी अल्लाह खुद कह रहे हैं कि मुझे और मुआविया दोनों को अल्लाह के हिसाब देना होगा कि हमारी वजह से इतनी जाने गई। तो आप देखिए, उस तरह से मामला नहीं कि जाके अटैक कर दिया और जो है हमला कर दिया, और उस तरह से कॉन्फिडेंस नहीं था उनके साथ। बल्कि सुनन नबी दाऊद की रवायत है ना कि अली रज़ी को रोक के पूछा गया कि आप लड़ने जा रहे हो, कोई दलील आपके पास? कह रहे नहीं, कोई दलील नहीं है, ये हमारी राय है, हमारा इज्तिहाद है, हम उसकी वजह से जा रहे हैं। आप देखिए, कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर कोई जबकि खवारिज से जब लड़ने के लिए गए अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, पूरा कॉन्फिडेंस है, हदीस पढ़ के सुना रहे हैं सही मुस्लिम की, सवाब बता रहे हैं, और लड़ाई के बाद खुश हो रहे, लड़ाई से पहले भी दलील के साथ बात कर रहे हैं, लड़ाई के बाद भी दलील के साथ बात कर रहे हैं, लड़ाई के बाद सजदे शुक्र अदा कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं। कितना फर्क है सिफीन और खवारिज के साथ जो नहरवान की लड़ाई हुई, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अली रज़ी का मौक़िफ़ दोनों में अलग अलग है। इसलिए हम यहां भी नहीं कह सकते कि बस ऐसे उठे और जाके हमला कर दिया मुआविया रज़ी अल्लाह पर, ऐसा नहीं। कदम कदम पे सोचा गया, दोनों तरफ के लोगों ने सोचा कि सुलह हो जाए, इसलिए तहकीम का मामला पेश आया। लेकिन बहरहाल जो मुकद्दर था हुआ, मैनेज नहीं हो सका वो, लेकिन उस पर हमको ज्यादा बात नहीं करना चाहिए। हमें दोनों अफराद के साथ हुस्न ज़न रखना चाहिए, दोनों गिरोह के साथ हुस्न ज़न रखना चाहिए। जी, इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आएं। iPlus TV ने एक नया YouTube चैनल शुरू किया है जिसका नाम है iPlus TV इख्तिलाफ का हल। इस चैनल पर सिर्फ इख्तिलाफी मसाइल पर वीडियोस आएगी, लेकिन दलाइल के साथ और भाईचारगी के साथ। आपको मैं दावत देता हूं कि आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें
اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.